تو نایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی دھوپ میں دوتا شجر تجھ سے آباد تاگر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارس تھی بڑی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میرے میری نام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارگاہ پہ ہنسی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تش نہ لگی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کی سکون ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں تھزا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا
صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی۔ وہ میری نہ ستائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی۔ باپ کا سر سر نیزال دکھائے کوئی، باپ کا سر سر نیزال دکھائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی۔ ہائے معصوم کے کانوں سے لہو بہتا ہے، دامن پاک بتا آگ سے کیوں جلتا ہے۔ باپ کا سایہ نہیں لوٹ کر آیا نہیں، ظلم سے سہمی ہوئی خاک پر سوئی ہوئی۔ عشق عباس کے بازو نہ دکھائے کوئی، عشق عباس کے بازو نہ دکھائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی۔ ہائے سجاد کے پیروں سے لہو بہتا ہے، ہر قدم پر میرے بیمار کو غم ملتا ہے۔ کیا خطا ہے اس کی بولیے بنت علی، یہ جفا ہم پہ ہوئی کہہ کے زینب روئی۔ میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، میرے بیمار کو قیدی نہ بنائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی۔ میں کبھی آئی تھی شہزادی کوپا بن کر، آج آئی ہوں رسن بستہ میں قیدی بن کر۔ نہ تماشائی بنو راہ سے میری ہٹو، کوفیو یاد رکھو ہم ہیں سادات سنو۔ میری معصوم کو صدقہ نہ کھلائے کوئی، میری معصوم کو صدقہ نہ کھلائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی، اب سکینہ کو میری نہ ستائے کوئی۔ پھول سا چہرہ بھلا کیسے تماچے سہ لے، گود کی پالی بھلا خاک پہ کیسے سوئے۔ رو رہی ہے یہ زمین
अर्श बरी, आसरा कोई नहीं, मर न जाए ये कहीं। आग दामन में लगी उसको बुझाए कोई, आग दामन में लगी उसको बुझाए कोई। अब सकीना को मेरी न सताए कोई, अब सकीना को मेरी न सताए कोई। शिमर के खौफ से वो प्यास को भूली बची, हाय शबीर की प्यारी थी ये छोटी बच्ची। हाय मकतल को चली खाक पर गिरती हुई, ढूंढती फिरती रही सीना इब्ने अली। बाप के सीने को बच्ची से छुपाए कोई, बाप के सीने को बच्ची से छुपाए कोई। अब सकीना को मेरी न सताए कोई, अब सकीना को मेरी न सताए कोई। कैसे शाहिद हो गया पास में गर ज़हरा हो, मुजतबा देख कयामत न कहीं बरपा हो। छिन गए हैं गौहर नारिदा है सर पर, शिमर से डर डर कर सो न पाई अक्सर। ये यतीमाए खुदा रान रुलाए कोई, ये यतीमाए खुदा रान रुलाए कोई। अब सकीना को मेरी न सताए कोई, बाप का सर सर नेज़ान दिखाए कोई। अब सकीना को मेरी न सताए कोई। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए, पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। जलते खैमों से निकलते हुए उस
چینے جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس باچی نے راستہ پوچھا نہ جب کا تو تماچے کھائے چھیننے آیا جو بچی کی رداشم چھیننے آیا جو بچی کی رداشم اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے کیوں میرے باپ ظالم تو چلاتا ہے چھری کیوں میرے باپ ظالم تو چلاتا ہے چھری اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارک کبوت کی 69 پر آیت جس کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے مسلسل حاصل کر رہا ہوں اور کچھ معروضات ہیں جو اس کے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہو اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر سے شہرت ہو. بہرحال ذکر ہے شرف ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. ذکر ہے اللہ کی وہ عنایت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی. ذکر ہے اللہ کی وہ عطا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان کو ذکر مل جائے اور فکر کی صلاحیت نہ ہو لیکن سوچنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ایک تو ظلم ہے جو ہم سب نے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسی ہستیاں یہ مظلوم ہم سب کا مطلب ہم جیسے لوگوں نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں یا تو دنیا کی اکثریت نے ان کو مانا نہیں یا جنہوں نے مانا انہوں نے ان کو اپنایا. یہ بڑی مظلومیت ہے اور آج سماج میں یا معاشرے میں یا عالم اسلام میں جو نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے، جو پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کردار اہل بیت سے نہیں ملتا. ہماری ذات کی شخصیات یہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ملتی. اسی لیے جو روایات اور جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا آخری وقت میں بھی اگر پیغمبر کو مومنین اور مسلمان مکہ جو اسلام لے کر آئے، مدینے میں آئے، اسلام لے کر آئے، انہوں نے پیغمبر سے اجر رسالت کی بات کی تو اللہ نے خوب یقول لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. یعنی اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اہل بیت سے مودت اختیار کرو، محبت نہیں مودت اختیار کرو. یعنی یہ تمہارے وجود میں بسنے چاہیے، تمہارا عمل ان کی محبت کا اظہار کرے. اگر وہ سماج ضرور یہی ہے نا کہ میں کسی کو مانوں اور اس کی کردار کے اوپر عمل رکھوں کی اس ذات کے اوپر ظلم ہے، اس ہستی کے اوپر ظلم ہے. اہل بیت علیہ السلام کی عظیم مظلومیوں میں سے یہ ہے کہ وہ شخصیت اور وہ ہستی جو کائنات کے لیے اللہ نے جس کو شمع ہدایت بنا کر بھیجا، مشعل راہ بنا کر بھیجا، ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی ظاہری زندگی میں تو شامل کیا لیکن ان کو باطن تک پہنچنے نہیں دیا. یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے عرض کیا کہ میری ذمہ داریاں ہیں کچھ میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب میں کوتاہیاں ہیں لیکن کوتاہیوں کو جاننا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. اگر لوگ کربلا کو سمجھ پاتے تو آج سماج میں ظلم نہ ہوتا. لوگ اگر کربلا کو سمجھ پاتے تو آج کوئی غریب نہ ہوتا. لوگ اگر سمجھ پاتے اس کربلا کو تو آج کسی کی ماں بہنوں کی طرف غلط نگاہیں نہ اٹھتی. اگر لوگ کربلا کو سمجھ پاتے تو پھر سماج ہمارا پیاز نہ کھاتا. اگر لوگ کربلا کو سمجھ پاتے تو لوگ حرام نہ کھاتے. اس کا مطلب کیا ہے
کربلا کو ہم نے صرف ظاہر تک رکھا ہے، اور یقین جانیے ظاہر کامیابی نہیں دلانے والا جب تک کہ ظاہر اور باطن میں یکجہتی نہ ہو۔ امام حسین کی عظیم قربانی ہے، یہ قربانی کوئی معمولی نہیں ہے، ذکر عظیم ہے سرکار سید الشہداء۔ جس مقصد کی خاطر امام حسین نے اپنے بچوں کو خون میں بدنا دیکھا، جس مقصد کی خاطر جناب علی اکبر کی جوانی چلی گئی، جس مقصد کی خاطر زینب کی رحا چلی گئی، وہ مقصد کوئی معمولی مقصد تو نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ سوچیں اپنے مزاج کی کربلا، اپنے مزاج کا عذاب۔ یہ ہو سکتا ہے، خدا قبول کرے، سب کو معلوم نہیں ہے کب کون سا انسان اپنے آپ کو تبدیل کر دے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ فرش عزا پر آؤ، یہاں پر آنے کی توفیق کے لیے اللہ سے دعا کرو، لیکن صرف اس کو منزل نہ سمجھو، یہ راستہ سمجھو۔ فرش عزا ایک راستہ ہے اس منزل کے لیے جس منزل کے لیے ہر دور میں حسین کی آواز ہے، حل من ناصر ینصرنی۔ یہ جو آواز ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے کہ جب بھی امام حسین کے مقصد میں شریک ہو جاؤ گے، اسی دن حسین کے مددگار بن جاؤ گے۔ یہ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ یا ہم جو ہو کاش کی ہم کربلا میں ہوتے، آج بھی کربلا ہے۔ حسین کا ظاہر ختم ہو گیا ہے، ظاہری وجود امام کا ختم ہو گیا، مقصد حسین باقی ہے۔ یہ نہیں کہ کل کے ہوتے کربلا میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، آج بھی کربلا ہے، حق اور باطل کی جنگ آج بھی ہے۔ خود کو دیکھو کس خیمے میں ہو، حق کے خیمے میں کہ باطل کے خیمے میں۔ کربلا کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا ظاہری فزیکلی ایک جگہ کا نام ہے کربلا، لیکن کربلا کسی ایک جگہ کے نام میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر زمین کربلا کی ہے، ہر دن عاشورا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، ہمیں آج بھی، اور ہم اور آپ، توجہ چاہتا ہوں میں آج انشاءاللہ تعالیٰ پورا خطبہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، اور شاید مجھے کچھ لکھنے کو دیکھنے کے لیے سہارا بھی لینا پڑے، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر انسان دیکھیں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، بس میں یہ جانتا ہوں کہ فرش عزا اور ذکر حسینی کی توفیق ہے جس کے ذریعے سے آپ سب سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن غیر تو چھوڑ دیجئے، ہم کیا ہیں یہ ہمارے گھر والے بھی نہیں جانتے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں بخوبی، اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ آج ہم اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ ہم فیصلہ بخوبی کر سکتے ہیں، خدا کی قسم اپنے اندر جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آج کربلا ہو جائے تو ہم کس خیمے میں ہوں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، دیکھیں تسلیاں دینا، دلاسا دینا، اس کو دین ایک کھلی بات کرتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے کھول کے بات کیا، اور اس دینداری کا سب سے بڑا معیار ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ اگر انسان، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں علی کی ذات کو دبایا گیا، ہر دور میں، چونکہ اگر علی روشن ہو جائیں گے تو دنیا بے دینی سے بچ جائے گی، اگر علی واضح ہو گئے تو دنیا گمراہیوں سے بچ جائے گی، اگر علی وابستہ ہو گئے لوگ تو انسان گمراہیوں سے اپنے آپ کو نجات دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بار بار یہ کہا گیا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بھی بیٹھو علی کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرو، جہاں بھی بیٹھو ذکر علی سے اپنی گفتگو کی شروعات کرو، اس لیے کہ ذکر علی وہ نعمت ہے کہ جس وجود میں ذکر علی آ جائے اس وجود کو اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ مگر شرط ہے، علی عمل کا نام ہے، علی لفظ کا نام نہیں ہے، علی ذکر کے نام کے ساتھ فکر کا نام ہے، فکر کے ساتھ ساتھ عمل کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کسی نے آ کر کہا سید الساجدین تو عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے دنیا سے چلے جائیں گے، ایسی عبادت، ایسی اللہ کی عبادت کہ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، کسی طریقے سے بدن آپ کا نڈھال ہو گیا ہے، آپ کے بدن کی پوست زرد پڑ گئی ہے۔ کسی نے کہا جابر جا کر تم سمجھاؤ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان چلی جائے۔
اہل بیت یہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں خود بتایا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اہل بیت نے بتایا اسے بتائیں، اہل بیت کو بنائیں نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو اہل بیت ہیں انہیں پیش کرنا، اپنی فکر کے ذریعے سے اہل بیت کو پیش نہ کرنا۔ اہل بیت نے خود اپنی تعریف کر دی ہے، ہم کیا ہیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، روایتیں بھری پڑی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں۔ اہل بیت نے اپنا کردار پیش کیا ہے، اہل بیت نے اپنے زندگی کو پیش کیا ہے، اور اس چیز کو پیش کیا ہے کہ اگر خدا کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، دین پر عمل کرنا۔ دین لفاظیوں کا نام نہیں ہے، دین نقطہ چینیوں کا نام نہیں ہے، دین تخیلات اشعار کا نام نہیں ہے۔ دین کہ تخیلات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں اور چلے جائیں گے تو ہی ہم کو کامیابی مل جائے گی، نہ، دین اعمال صالحہ کا نام ہے، دین اہل بیت کے کردار کا نام ہے۔ جابر جا کر بچاؤ ورنہ سید الساجدین چلے جائیں گے دنیا سے۔ آئے اور آنے کے بعد آپ در امام سجاد پر آئے، آپ امام سے ملنا چاہتے ہیں، اچانک ایک چھوٹا سا بچہ، توجہ چاہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ نکلا۔ جناب جابر اس سے گفتگو کرنا ہی چاہتے ہیں کہ اندر سے جا کر کسی کو بلایا جائے۔ اچانک جابر نے رسول کو دیکھا ہے۔ جابر نبی کے اچھے صحابی ہیں، خاص صحابی ہیں، ابھی 40 آ رہی ہے، پوری روایت جناب جابر سے ہے، حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، پوری روایت جناب جابر سے۔ عظیم ہستی ہے، ان کے ذریعے سے نبی نے اپنے وارث کو سلام پہنچایا ہے، اپنے 5ویں امام کو سلام پہنچایا ہے۔ اچانک جناب جابر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا تو وہ بچہ جو باہر نکلا ہے، اس کی چال، اس کا انداز، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے نبی کا تھا۔ سمجھ گئے کہ اب یہ عام بچہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ آغازادے آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ابن علی۔ کیسی کہا محمد ابن علی؟ فوراً ہاتھوں کا آگر جوڑ دیا، اشکوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کو وہ بات یاد آ گئی۔ فوراً جیسے دیکھا آپ نے سلام کو پہنچایا اور کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے والد بزرگوار سے مجھے ملنا ہے۔ امام سجاد کی ساری زندگی کربلا کے مقصد کو پہنچانے میں گزری ہے۔ جیسے ہی آئے امام کے پاس، امام نے اس نے دخول دیا، جائے اندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد امام سے ایک جملہ کہا کہ مولا یہ آپ نے کیا حالت اپنی بنا رکھی، اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں کہ تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ کہا جابر شاید تم نے قرآن میں ہی پڑھا ہے کہ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ جہاں پر میرے جد نامدار ایسی عبادتیں کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ اب یہ بتاؤ جابر میں تمہاری مانوں یا اپنے جد امجد کی سیرت کو اختیار کروں؟ امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے جب کسی نے آ کر کہا مولا اتنی عظیم عبادتیں، آپ ظاہر سی بات ہے کھجور کے باغ میں آپ جا کر 5 ہر درخت کے 500 درخت جو ہیں ان کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے مرتبہ آ کر کہا مولا آپ کی عبادتیں کمال کی ہیں، کیا عبادتیں ہیں، کیا ریاضتیں ہیں؟ کہا شاید تم نے ہمارے جد کا صحیفہ نہیں پڑھا ہے کہ ایک ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں گھر سے میرے جد علی کی بلند ہوا کرتی تھی۔ علی کا زندہ رہنا، علی کا دنیا کا، علی کے دروازے پر آنا، یہ علی کا کردار ہے۔ آج ہمارے دنیا کے ہر بشر کی جو مشکل ہے وہ یہی ہے، یا علی کو مانا نہیں یا علی کو اپنے کردار میں اتارا نہیں۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب کو یہ پتا ہے کہ بس ادھر مرے اور ادھر بغیر حساب کتاب کے، یہ جو شاعروں نے ہمارے بنا دیا ہے کہ بغیر حساب کتاب پکڑو اور لے جا کر جنت میں ڈال دیا۔ آپ یہ بتائیے جس علی کے صدقے میں نماز کو اللہ نے قبولیت کا درجہ دیا ہے، وہ علی بھی نماز ایسے پڑھتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ تیر پاؤں سے نکال لیا گیا، علی کو خبر بھی نہیں ہو رہی۔ کس بات کو پیش کیا جا رہا ہے؟
اہل بیت کو سمجھاؤ، اہل بیت کو سمجھو، اہل بیت کو جانو۔ اہل بیت وہ جو ہمارے پاس روایتوں میں وہ اور ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ اہل بیت عمل کا نام ہے، اہل بیت خلوص کا نام ہے۔ آج دیکھ لیجئے ذکر اہل بیت میں بھی ہم آ گئے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے جتنا علی والے محرم میں لڑتے ہیں اتنا عام دنوں میں نہیں لڑتے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ بھئی حسین تو کسی ایک کے نہیں ہیں۔ جب آپ عزادار ہیں تو عزادار کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ عزادار کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر آپ کھا پی کر سو گئے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو سوال ہوگا، اگر مومن پریشان ہے تو سوال ہوگا۔ پھر علی کا کردار سمجھ میں نہیں آئے گا، پریشان ہوگے، چونکہ ظاہر میں تو تم علی کو سن رہے ہو لیکن یہ علی تمہارے باطن تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں علی کا کھانا بانٹنا دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہو مگر بھوکوں کا خیال نہیں رکھتے ہو، ہے نا؟ پر اگر علی تم کو کھانا بانٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو تم کو کھا کر نیند کیسے آ رہی ہے؟ اگر علی کو دنیا کی آبرو بچانے محافظ مسلمین کہا گیا علی کو، اگر علی امت مسلمہ کا محافظ ہے تو پھر تمہاری نگاہیں حرام کیوں اٹھتی ہیں؟ تمہاری زبان حرام کیوں کھلتی ہے؟ تمہارے کان حرام کیوں سنتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہے کہ علی کو شب ہجرت ایسی نیند آئی کہ کبھی نہیں آئی۔ آج کا مسلمان دوائیں کھا رہا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو حقیقت یہی ہے نا کہ جب تک علی کو تم پہچانو گے نہیں، جب تک علی کو اپنے وجود میں اتارو گے نہیں، ساری زندگی کھاؤ، ساری زندگی میں عرض کروں گا کہ آج بات یہ نہیں ہے کہ ہم مثال کے طور پر اتنے سال سے مجلسوں میں جا رہے ہیں نہیں بدلے۔ بھائی یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، جب نبی قرآن سناتے تھے امت نہیں بدلی۔ یہ گنہگار زبان کیا کسی کو بدل پائے گی؟ آپ دیکھیں کیا نبی کی زبان سے قرآن نہیں جاری ہو رہا ہے؟ لکھنے والے بھی صحابی، سننے والے بھی صحابی، قرات کرنے والے بھی صحابی، لیکن جتنی خرابیاں صحابیوں میں تھی آج ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو یہاں سے سنا جا رہا ہے، دل تک اترنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جب تک قرآن دل تک نہیں اتر جائے گا، وہ تو صرف لفظوں کی بات ہے، قرآن کے الفاظ شفا دینے والے ہیں، لیکن جب انسان لفظوں کو اپنے دل تک اترنے کی اجازت دے دے، ورنہ اسلام کسی کو نجات دلانے والا نہیں ہے اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ امام سجاد علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نام کو شام کے دربار میں رسوائی کا سبب بنایا گیا ہے، امام سجاد شام کے دربار میں اسی لفظ کو عزت افزائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور کون لفظ ہے؟ لفظ علی۔ کہ جب مروان نے پوچھا امام سے ملاقات کر کے، امام سے ملاقات ہوئی، کہا تم کون ہو؟ کہا علی ابن الحسین۔ کہا تمہارے بھائی کا نام؟ کہا علی ابن الحسین۔ اور بھی کوئی نہ؟ کہا ہاں وہ بھی علی ہے۔ کیا تمہارے بابا کو علی کے سوا کوئی نام ہی نہیں ملا؟ توجہ، کیا تمہارے بابا کو علی کے سوا کوئی نام نہیں ملا جو علی ہی رکھتے جاتے ہو؟ امام نے جا کر بتایا بابا آج ملا تھا، مروان پوچھ رہا تھا کہ سب کا نام علی کیوں رکھا، کوئی اور نام نہیں ملا؟ امام نے کہا خدا اگر مجھے 100 بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا۔ آج دنیا سوچتی علی نام کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کوئی اور بھی تو نام تھا، نبیوں کے نام تھے، جد محترم کا نام تھا، نانا رسول اللہ کا نام، کسی کا نام رکھ دیا جاتا۔ امام حسین اپنے بچے کو نام، اپنے بچوں کے نام علی پر کیوں رکھتے جا رہے ہیں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے علی وہ واحد نام ہے کہ جب انسان اس کو رکھے گا تو وجود سے نفاق دور ہوگا، وجود سے کدورتیں دور ہوں گی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نام کو پوری کائنات ذلیل کرنا چاہ رہی ہے، نبی کا نواسا اپنے بچوں کا نام علی پر اس لیے رکھ رہا ہے کہ یہ نام ذلت نہیں، ہر شریف کے لیے عزت ہے۔ عزت ہے، اور لہذا ہماری ضرورت کیا ہے؟ لفظ علی بہت ہے اور ہر گھر میں الحمدللہ آج علی ملتے ہیں، مگر نام کی ابھی ضرورت ہے عملی علی کی سیرت پر چلنے والوں کی۔
ورنہ گھوٹا نہیں. ہم سب پریشان ہی تو ہیں. میں نے آپ کے سامنے مسلسل عرض کیا کہ ہم پریشان ہی تو ہیں. کس کو سکون ہے؟ سب پریشان ہیں. اس لیے کہ اہل بیت جو ہم سنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو مضطرب ہوتے ہیں. وہ علی کہاں ہے جسے ہم نے سنا تھا؟ وہ حسین کہاں ہے جسے ہم نے سنا تھا؟ جب وہ نہیں ملتے ہیں تو وجود مضطرب ہوتا ہے، چونکہ روح سن کر مطمئن نہیں ہوتی اگر اس نام کا اثر نہ آئے اس کے اوپر. یہ عظیم گفتگو ہے. امام سجاد کی بنی امیہ کے دربار سن 35 کے بعد سے، جس دن سے مولا علی تخت خلافت پر آئے ہیں ظاہری طور پر، ورنہ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ امام امام ہے، چاہے مسند پر ہو چاہے زمین پر ہو. امام امام ہے چاہے وہ مسند خلافت پر ہو یا زمین پر ہو. ہمارے لیے تو معیار یہ ہے ہی نہیں. ہم وہ دنیا والے اور ہیں جن کو کرسی نہ ملے تو کوئی پہچانے نہیں. علی کو پہچاننے کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے یہی جملہ کہا ہے: الخلافۃ لم تزین علیٰ وللعلی یزین الخلافہ. خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی ہے بلکہ علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے. فرق ہے دنیا میں اور علی میں. ایک جملہ اور میں کہوں گا اور بات اپنے آگے لے کے چلتا ہوں. فرق ہے دنیا میں اور علی میں. کتنے ایسے تھے اگر مسند نہ ملتی تو کوئی نہ پہچانتا. اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجیے. اگر مسند نہ ملتی کبیر بھائی تو کوئی نہ پہچانتا. کتنے ایسے ہیں جو سماج میں کرسیوں کے لیے اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ کرسیاں ذریعہ بن جائیں ان کی پہچان کی. توجہ چاہتا ہوں. ہر دور میں ایسے تصورات رہے ہیں کہ کرسیاں ضرورت بنتی ہیں کہ کرسیوں پر آ جائیں تاکہ دنیا پہچان لے کہ یہ کون ہے. کتنے ایسے تھے آپ دیکھ لیجئے. بعد نبی جو سلسلہ چلا ہے بنی عباس اور بنی امیہ، پورا سلسلہ جو ہے ہم کس کو جانتے تھے؟ اگر خلافت نہ ملتی تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں. بس یہی فرق ہے علی میں اور امت میں. اگر امت کو کرسی نہ ملے تو اس کی پہچان کھو جائے، اور اگر علی کرسی پر نہ آئے تو کرسی کی پہچان کھو جائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بڑی معذرت اگر تھوڑی سی زحمت ہو جائے. آج تو فصل الخطاب ہے، آج آخری ہے، تو بس تھوڑی سی دانت زحمت گوارا فرمائی ہے. تھوڑی زحمت اور فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیوی آپ کو جزا دے انشاءاللہ. بیوی آپ سب سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ جانے والا ہے. صرف وہ محبت ہے جو ہم کو نجات دلانے والی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ معذرت کہ آپ سب کو اٹھانے کے لیے زحمت دے دیتا ہوں میں، اس کے لیے پھر سے معذرت. تو علی کی ذات کو پہچانے، لہذا پوری دنیا کی ہر دور میں کوشش یہ تھی کہ علی کو مٹایا جائے. اس لیے کہ اگر علی مٹ گئے، بھائی آج دنیا نے کیوں بعد رسول کیوں لوگوں نے علی کو قبول نہیں کیا؟ حسبنا کتاب اللہ کہاں؟ یہ تنہا اس دور کی بات نہیں تھی. گونگے اور بہرے ہر دور میں پسند کیے گئے. ہر دور میں. قرآن تو بولنے والا ہے نہیں، قرآن تو ٹوکنے والا ہے نہیں، قرآن تو کسی کو ٹوکے گا نہیں. روکنے ٹوکنے والے کسی کو پسند ہیں. لوگ جانتے تھے علی خاموشی کا نام نہیں ہے. لوگ یہ جانتے تھے علی وہ ذات ہے ہی نہیں جو غلط کو دیکھے اور خاموش رہ جائے. لہذا یہی نتیجہ ہوا. ان کو لیں گے تو یہ ہر بات پر ٹوکیں گے. دین اب ہاتھ میں آیا ہے، جیسے دل چاہے بدل دو. اور ہوا آج یہ 73 فرقے یہ اسی لیے تو ہوئے ہیں. اگر سب کے پاس قرآن ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ امام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا. امامت نام ہے، امامت اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ امت متفرق نہ ہونے پائے.
امامت کے ایک رکھنے کی یہ بھی وجہ ہے تاکہ امتیں اختلاف سے بچ جائیں، امت مسلمہ اختلاف سے بچ جائے۔ اگر علی پوری کائنات میں ہوتے تو آج ایک ہی مصلی ہوتا، ایک ہی نماز ہوتی، ایک ہی اذان ہوتی، ایک ہی اقامت ہوتی، ایک ہی طواف کا طریقہ ہوتا، ایک ہی انداز گفتگو ہوتی، اور حد تو یہ ہے کربلا بھی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی کے در کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کربلا بنانا۔ نہ کربلا ہوتی نہ غیبت ہوتی، آج وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہوتا کہ ہم ایسے لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے، امن و امان ہوگا، شرک نہیں ہوگا، توحید ہر طرف ہوگی، تو پھر یہاں پر اس وقت ہم امامت کی دور حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے، طاغوتی زمانہ کے زیر نگرانی حکومتوں کے تحت ہم اپنی زندگی کو نہ گزار رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک غلطی ہماری پورے نظام کو بدل دیتی ہے۔ علی کی عداوت نے، علی کی دشمنی نے، علی کی نفرت نے علی کا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارا سب کچھ خراب کر کے رکھ دیا۔ علی کو تم کیا کر پائے؟ علی کو مٹا پائے؟ علی کو تباہ کر پائے؟ علی کو مٹایا؟ علی سانسوں کا نام ہے، سانس روکو گے تو مر جاؤ گے، سانس کا کیا نقصان ہوگا؟ علی کا کیا نقصان ہوا؟ جس نے مانا، جس نے نہیں مانا، سب کا اپنا فائدہ ہے۔ علی تو عین الحیات ہے، ابھی علی تو چشمہ حیات ہے، علی تو راز زندگی ہے، علی تو نبض حیات ہے۔ علی کو چھوڑ کر کس کی گزری ہے جو تمہاری گزر جائے گی؟ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی علی کو بچانا ہر علی کی ذمہ داری تھی۔ دربار یزید میں علی کی دشمنی دکھائی گئی، اور حد تو یہ ہے کہ بنی امیہ لفظ محمد بھی اذان میں سنتے تھے تو ناراض ہوتے تھے کہ ہمارے سب ختم ہو گئے، محمد آج بھی زندہ ہے۔ امت نے کن کو مسند پر بٹھا دیا؟ قیامت کے دن ارباب ارزاق، قیامت کے دن کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، نہ وہاں ہم ہوں گے، نہ وہ ہوں گے، نہ یہ ہوں گے، ورنہ وہ ہوں گے، بس ایک ہی آواز ہو گئی، یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے ان سے دوستی نہ کی ہو۔ ایک طرف یہ ہوگا کہ کاش کر، کیونکہ آج بچائے گا کون؟ جن سے دوستی ہو تو آگے آگے جا رہے ہیں، ہاں جن سے دوستی ہم نے کی، جن کی پیروی کی، وہ تو ہم سے آگے آگے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آواز کیا آئے گی؟ آواز ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم تراب ہوتے۔ توجہ چاہو، الحمدللہ یہاں پر تو تراب نام کے بہت سے لوگ ملتے ہیں، اور اسی سے ابو ترابیت جھلکتی ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم تراب ہوتے۔ تو روایت کے جملے ہیں، یہ جو آواز آ رہی ہے کاش کہ ہم تراب ہوتے، اللہ ہمیں پھر سے تراب بنا دے، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ ہم تراب ہوتے، یعنی کاش کہ ہم شیعہ ہوتے تاکہ ابو تراب کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر یہاں پر بات ہے، شیعہ کا مطلب ہم اور آپ نہیں، شیعہ کا مطلب ہر وہ انسان ہے جو علی کی پیروی کرے۔ علی کے پیروکاروں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ سعادت بخشی ہے، لیکن ابھی ادھوری ہے، ابھی ادھوری ہے، ابھی باہر ظاہر ہے، باطن میں بہت کچھ لینا اگر باقی ہے، اس کا مطلب ابھی مکمل نہیں ہو پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرش عزا وہ چیزیں بھی نصیب کریں گے۔ ابھی بہت سے زائرین پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ بڑی زحمتوں سے بھی کچھ پہنچے ہیں، بڑی محنتوں سے پہنچے ہیں، بڑے انتظار کے بعد پہنچے کہ مولا ان سب کی زحمتوں اور ان سب کی صحبتوں کو قبول فرمائیں، اور ان سب کو زیارت سید الشہداء کی معرفت کے ساتھ توفیق عطا فرمائیں۔ امام سید الساجدین کی جو اہم ذمہ داری ہے، دربار ہے یزید کا اور ذکر ہے علی کا، یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تاریخ کروٹ بدل رہی ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ سید سجاد کا کام یہ ہے کہ دربار یزید میں یزید کو رسوا کرنا اور لفظ علی کو سر بلند کرنا۔
یہ اہل کے بس کی بات نہیں، میں نے جو امام نے پہلے جملے میں کہا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے۔ شجاعت کا مطلب اپنی بات کو ظالم کے سامنے رکھنا۔ یزید تو اس لیے اس نے بلایا ہے ان کو تاکہ بھرے دربار میں رسوا کیا جا سکے، مگر اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ بس دو چار جملے۔ امام سجاد، جو کہ میں عربی پڑھوں گا تاکہ آپ تک بات مکمل پہنچ جائے، جلدی جلدی، پھر انشاءاللہ پھر موبائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں ہمیں سید سجاد سے سیکھنا کیا ہے، ہمیں امام زین العابدین سے سیکھنا کیا ہے۔ یا ایام انہیں کے چل رہے ہیں، فاتح شام کا زمانہ ہے، فاتح کوفہ و شام کا زمانہ ہے۔ دشمنوں کے ڈرنے میں اپنی جیت کا اعلان کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم تو دوستوں کے بزموں میں سچ نہیں بول پاتے، وہاں دشمنوں کی بزم میں سچ بولنا ہے اور غضب کا سچ بولنا ہے۔ لیکن آواز قرآن کی جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق کا کمال ہی یہ ہے جب وہ آتا ہے تو باطل خود بخود چلا جاتا ہے۔ حق کو لے کر آؤ، باطل خود بخود چلے جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علی کو اتنا عام کرو کسی اور کی جگہ ہی نہ بچے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ زمانہ لڑنے کا نہیں ہے، جہالتوں کا نہیں ہے۔ علم کا نام لو، جہالت خود بخود چلی جائے گی۔ اندھیروں سے لڑا نہیں جاتا، خالی چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ کون اندھیروں سے لڑے گا؟ آپ لڑتے رہے، کبھی نہیں کہیں گے ہٹ جا، چلا جا، یہ جا، تجھ پر لعنت، اس پہ لعنت۔ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اندھیرے کو دن بھر گالیاں دیجیے، کبھی جائے گا؟ کبھی نہیں۔ کہا نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ایک شمع جلا دو، خود بخود چلا جائے گا۔ علی کے ذکر کو جس جگہ روشن کرو گے خود بخود تاریکیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک جملہ میں کہوں اور بات میں ادھر آ کے شاید تھوڑا سا آج تھوڑی سی جو کہ دیر سے بات شروع ہوئی ہے تو شاید تھوڑا دیر تک ملے، پتہ نہیں پھر کب زندگی ملے نہ ملے، زندگی بھی ملے پتہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے۔ تو جب تک ہے بس شاید 2-4 منٹ آپ کے وقت کو میں زیادہ لے لوں گا، مگر یہ یاد رکھیے گا یہ وقت آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ قیامت کے دن یہی وقت ہمیں کام، وقت تو دیکھیں وقت کا کام ہی ہے گزر جانا، انہیں کیسے گزارنا ہے اس کا ہنر ہونا چاہیے۔ وہ تو کام ہی ہے گزر جانا۔ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ معیار ہے، مصداق ہے، ایک کرائٹیریا ہے۔ میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ فقہی اعتبار سے میں شاید طولانی ہو جائے گی بات، کل بھی تو ہیں ہم آپ کے ساتھ، جگہ بدل جائے گی، عنوان وہی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر۔ کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج خطبے کو مکمل کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھوری بات آ جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ پوری کوشش دربار یزید میں اس نام کو پیش کرنا ہے جس نام سے لوگ غافل ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا اور آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، کوفے میں انقلاب نہیں ہے، کوفے میں بابا بھائی انقلاب نہیں، بالکل نہیں۔ لوگ روتے ہوئے رو رہ گئے، امام گزر گئے، کیونکہ کوفے کے لوگ مہین مکار تھے۔ کوفے کے لوگ واقعاً دشمنی اہل بیت میں جل رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے باتوں کر دیا، کوفے کے لوگ شیعہ نہیں تھے، شیعہ اقلیت میں تھے۔ یہ الزام ہے، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے دل میں علی کے لیے نفرت ہو۔ ہمارے یہاں معیار شیعہ ہونا نہیں ہے، پیروکار ہونا ہے۔ جس دن کسی نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی، شیعت اسی دن ختم ہو گئی۔ شیعت لفظ کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے۔
شیعت لفظ کا نام نہیں ہے، کیریکٹر کا نام ہے. شیعت لفظ کا نام نہیں ہے، انسانی وجود کے ظاہر اور باطن کے ایک ہو جانے کا نام ہے. اس کو سرکار نے پیش کیا، مگر کوفے والوں کے ضمیر میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس لفظ کا فائدہ اٹھا کے سب جانتے تھے مگر کچھ نہ ہوا، لیکن شام میں نہیں جانتے تھے مگر انقلاب برپا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ضمیر ٹھیک تھے. توجہ چاہتا، بڑی ذمہ داری سے لفظوں کو پیش کر رہا ہوں. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولانا نے یہ بات کیا کہی کہ تمہارے 10 کے بدلے 1 لینا پسند ہے مجھے. یہ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے باطل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے تم حق کی بھی نہیں کر رہے. یعنی اگر ان کو حق پہنچتا اہل شام تک تو وہ پیروی کرتے، وہ آتے، کیونکہ حق کی پیروی کرنے کے لیے جاننا تو ضروری ہے. اور امام نے یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ دربار یزید میں جب آپ نے خطبے کو مکمل کیا ہے تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ زجہ کر رہے تھے، چیخ چیخ کر مرد حضرات رو رہے تھے. جن کو ہنسنے کے لیے بلایا تھا سید ساجدین نے اپنے غم سے انہیں رلا دیا اور انقلاب برپا ہوا ہے. انقلاب برپا. لہذا امام نے کل کی جو گفتگو ہوئی، پہلے امام نے اپنی عطاؤں کا ذکر کیا، پھر امام نے اپنی فضیلتوں کا ذکر کیا، اور پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں اپنا حسب اور نسب اسے بتاتا ہوں، میں کیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، ابھی سب پتا چل جائے گا. اور پھر امام نے گفتگو کی، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا. یہ ساری جو گفتگو ہے، بعض لوگوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ امام مکہ اور منا کے بیٹے کیسے ہو گئے. توجہ، زمزم و صفا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ انسان کا بیٹا ہونا چاہیے. علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، رسول خدا کے بیٹے ہیں، بی بی زہرا کے بیٹے ہیں. یہ مکہ اور مینا، یہ زمزم و صفا، یہ صحیح، یہ مروہ، یہ ہر چیز کا بیٹا اپنے آپ کو کیوں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء نے کہا کہ بیٹوں کا کام ہے اپنے باپ کے اقدار کو محفوظ کرنا. توجہ، میں اپنے جوان بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو جوانی اللہ نے ماں باپ کی مخالفت کے لیے نہیں، باپ کی اطاعت کے لیے دیا ہے. وہ جوانی جو ماں باپ کی مخالف بن جائے، ایسی جوانیوں سے توبہ کرو، کیونکہ یہی جوانیاں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں. باپ بیٹے وہ ہیں جو اپنے باپ کے اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کو محفوظ کرتے ہیں. بھرے دربار میں امام سجاد نے کہا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. پیش یہ کیا جا رہا ہے، اے بنی امیہ کے بجھے ہوئے چراغ، تیری کوشش یہ تھی کہ تو زمزم و صفا و مکہ و مروہ کی حیثیت کو ختم کر دے گا، مگر یاد رہے ان تمام جگہوں کا وارث ابھی زندہ ہے. نہ تو مکے کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو زمزم کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو صفا کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو مکے کی عظمت کو ختم کر سکتا ہے. تیرے بس کی بات نہیں ہے، وارث زندہ ہے. لہذا امام نے بات کو آگے کیا. آپ نے کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں رسول مجتبیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. پھر امام نے آواز دی، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کے سامنے دودھاری تلوار سے جنگ کرتا تھا. گفتگو شروع ہو گئی علی مرتضیٰ کی. علی کا بیٹا اپنے باپ کے نام کو دشمن کے دربار میں روشن کر رہا. بیٹے وہی ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے نام کی توہین نہیں، عزت بنے، اقتدار بنے. دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھنے والا بتا دے کتنا شریف بیٹا ہے تو خاندان بھی شریف ہوگا. اسلامی تعلیمات ہیں. میں اس کا بیٹا کہ جو رسول کے سامنے دودھاری تلوار سے لڑا کرتا تھا، اور میں اس کا بیٹا جو 2 نیزوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا. ومن وہاجرا ہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہے. وتابا وبايع بیعتین، اور جس نے 2 بیعتیں کی ہے. وقاتلا بدر و حنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر میں لڑا، جو حنین میں لڑا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اشاروں سے بھی کبھی کفر اختیار نہیں کیا.
کس کے دربار میں؟ کس کے دربار میں؟ دربار ہے یزید کا، جہاں پر علی کو 26 سال ہو گئے ہیں، لوگ کافر کہہ رہے ہیں، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے اے کفر کی آغوش میں پرورش پانے والوں، اے جنگلی وحشی درندے، عورتوں کی آغوش میں پلنے والوں، اے وہ لوگ جن کے نسب کا پتہ نہیں، جن کے حسب کا پتہ نہیں، تم میرے دادا کو کافر کہتے ہو؟ تمہارا خاندان ساری زندگی کفر کے دلدل میں پھنسا رہا، میرا دادا تو وہ ہے، کفر تو چھوڑ دو، جس کی نگاہیں بھی کافر نہیں ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کو پہچانو، علی کی عظمت کو جانو۔ اب مولا نے وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ انا ابن صالح المؤمنین، میں نیک باپ کا بیٹا ہوں، ووارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، وقامع الملحدین، میں ملحدوں کی ناک کو زمین پر رگڑ دینے والے کا بیٹا ہوں، ویعصوب المسلمین، میں مسلمانوں کے سردار کا بیٹا ہوں، ونور المجاہدین، میں مجاہدوں کے نور کا بیٹا ہوں، وزین العابدین، میں عبادت گزاروں کی زینت کا بیٹا ہوں، وتاج میں اس کا بیٹا ہوں جو بکا کرنے والوں کے تاج کا نام ہے۔ جب دنیا خوف خدا سے مکاریاں کر کے، دغابازیاں کر کے، خوف خدا کا نام لے کر رات کے سناٹے میں سوتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو خوف خدا سے رات رات بھر گریا کرتا تھا، اور نہ تنہا گریا کرتا تھا، دنیا کے ہر گریا کرنے والے کا تاج کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ پہچانو ہم کون ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے ہمارا حسب کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے ہمارا نسب کیا ہے۔ اور پھر امام نے آواز دی وَأَصْبَرُ الصَّابِرِينَ، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا، وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، اور بہترین قیام کرنے والے کا میں بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا لیکن کون؟ من آل یاسین رسول رب العالمین، شجر نبوت کے بہترین فرد کا میں بیٹا ہوں۔ پھر امام نے آواز دی انا ابن المؤید بجبرائیل، میں وہ ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی ہے، والمنصور بمیکائیل، اور جس کی مدد میکائیل نے کی ہے، انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، ہم اس کے بیٹے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسلمانوں کو لوٹتا نہیں، مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو لوٹ کر دولت بنا لینا یہ آسان بات ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر علی بن جانا مشکل بات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں بہت سے لوگ آئے، میں ادھر نہ جا کے تو بات ادھوری رہ جائے، بہت سے لوگ آئے، اسی لیے کہا گیا کہ طوفان بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تم اس چراغ کو بجھا رہے ہو اپنی پھونک کے ذریعے سے جس کی حفاظت اللہ نے ہواؤں کو دی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بڑی بات کہتی سرکار سید الساجدین نے، ہمیں حق بات کہنے سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیے شجاعت ایسی چیز ہے سننے سے نہیں آتی، یاد رکھیے گا، شجاعت سننے سے نہیں آتی، شجاعت کو شجاع بننے کے لیے شجاعت کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا پڑتا ہے، ورنہ علی تنہا ہے تو بھی شجاع، مسلمانوں کے ساتھ نبی ہے تب بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے تاریخ گواہ ہے۔ بھئی شجاعت آپ کے دل کے اندر بسنے والی گرمی کا نام ہے، شجاع بنایا نہیں جا سکتا اچھے کپڑے پہننے سے، بندوق ساتھ میں لے کر چلنے سے، تلوار ساتھ میں ہونے سے کوئی بہادر نہیں بنتا۔ توجہ چاہتا ہوں، بہادری تو وہ جذبہ ہے کہ اگر رسول کے گھر میں حمزہ لیٹے ہوئے ہیں، تلوار دور کھڑی ہوئی ہے، کفار قریش
آئے ہیں نبی کی توہین کرنے کے لیے، صرف حمزہ کو دیکھ کر ان کی روحیں کانپ گئیں، اس کا نام ہے شجاعت۔ اسی لیے کسی نے کہا مادی کرب سے، مادی کرب تم تو اتنے بہادر ہو تمہاری تلوار کی وجہ سے، اگر یہ تلوار ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی شجاع ہوتے ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا ہے کن ہاتھوں کو ذوالفقار چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت ہیں۔ اگر بزدل ہاتھ میں، توجہ چاہتے ہیں، جملہ کہوں گا شاید میں اپنی بات کو واضح کر جاؤں، اگر بزدل کے ہاتھ میں تلوار ہو تو وہ اپنے نصیب پر روتی ہے، بہادر کے ہاتھ پہ ڈنڈا ہو تو وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سوال پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مادی کرب اگر تمہارے پاس یہ تلوار نہ ہو تو تم کہاں جیت سکتے ہو؟ مادی کرب کر لے لو، تلوار لے لو۔ اب مصیبت تلوار تو ڈال دی مگر بازوؤں میں طاقت نہیں کہ وہ تلوار اٹھا سکے۔ آواز دی تلوار تو تم لے سکتے ہو، مادی کرب کے بازوؤں کی طاقت کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے ملے گا تم کو؟ بھئی اسی لیے آپ چاہے جتنے کبھی کبھی ہوتے بڑی بڑی موویز دیکھ رہے ہیں بہادروں والی، بڑے بڑے قصے سن رہے ہیں بہادروں والی، دیکھ رہے ہیں مجلسیں سن رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں خیبر و خندق کی، وہ مجلس ختم ہوئی نکلے کافر دیکھا ڈر گئے۔ بھئی آپ کیوں ڈرے؟ کہا نہیں، کتابیں سنی ہیں، اس گرمی کو اپنے اندر لے کر نہیں آئے، ورنہ دنیا تم سے ڈرتی، لیکن ظلم نہیں ہے۔ ایسا وجود ہو کہ ظالم آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرے، ظالم آپ کے سامنے بدگمانیاں کرنے سے ڈرے۔ اور علی کی ذات اسی کا نام ہے کہ جب یزید کی دادی نے ایک جملہ کہا وحشی سے، سنیے گا جملہ اور میں پھر ادھر آتا ہوں، اس نے ایک جملہ کہا کہ وحشی سے کہ اگر رسول کو مار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آواز دی ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ پروانے ارد گرد ہوتے ہیں، شمع رسالت کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ کہ علی کو کہنا، علی کو تو اور مشکل ہے۔ علی میدان جنگ میں ایک ہی لمحے میں لشکر کے ہر گوشے پر نگاہ رکھتا ہے۔ علی صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے مارے، اسی لیے مولا کائنات کو آج تک کوئی میدان جنگ میں ہرا کیوں نہیں پایا؟ وحشی کی ہمت نہیں ہے کیونکہ علی کی نگاہ دشمن پر نہیں، ایک ہی لمحے میں پورے لشکر پر جو نگاہ رکھے اسے مارا جا سکتا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کہ حمزہ کا ہاں حمزہ بہادر ہیں مگر وہ دشمن میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اسے تو توجہ نہیں رہتی ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے۔ امام سجاد مولا علی کو پیش کر رہے ہیں کہاں؟ جہاں پر علی کا نام لینا جرم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قتل کر دیے گئے لوگ علی کے نام کے لینے کے اوپر، لیکن آج علی ابن الحسین اپنے جد کا نام پیش کر رہے ہیں۔ کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور ایسی جگہ ایمان نے پیش کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو حرم مسلمین کا محافظ ہے۔ وقاتل المارقین والناکسین والقاسدین، تیرے دربار میں تیری شکست شدہ جنگ کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ کون؟ یہ تینوں جو جنگیں ہوئی ہیں، علی کا بیٹا اپنے باپ کی جیتی ہوئی جنگ کا اعلان دشمن کے سامنے کر رہا ہے کہ میرا بابا وہ ہے جس نے مارقین کی بھی گردنیں کاٹی، جس نے ناقصین کے بھی ہاتھوں کو ٹوٹا، اور جس نے خوارج جو بھی چیز تھے ان سب کو کس کے دربار میں؟ یزید کے دربار میں۔ پھر امام نے فرمایا، آواز دی والمجاہد اعداءہ الناصبین، اور ناصبوں سے اپنے جو دشمن علی کو برا بھلا کہنے والے تھے ان سے آپ نے جہاد کیا۔ وَأَفْقَرِ مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشِ أَجْمَعِينَ، اور قریش کے سب سے بہتر انسان کا میں بیٹا، جو فخر قریش ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بہت جلدی بس میں خطبہ مکمل کر رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس کے وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تم کہتے رہو کہ کون پہلا مومن؟ مولا بتائیں۔ کا سب سے پہلے مولا نے، میرے جد نے، اللہ اور رسول اللہ کی آواز پر جس نے لبیک کہا اس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اس کو پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں۔
اور پھر اس کے بعد وَأَوَّلِ السَّابِقِينَ، میں سب سے پہلے آگے بڑھنے والے کا بیٹا ہوں، وَقَاسِمِ الْمُعْتَدِينَ، اور دین کے راہ میں گستاخیاں کرنے والوں کو جس نے زمین پر رگڑ دیا میں اس کا بیٹا ہوں، مُبِيدِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی جڑوں کو جس نے اکھاڑ دیا میں اس کا بیٹا ہوں، وَسَهْمِ مِنْ مَرَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، میں اس تیر کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے منافقوں کے دل میں اتارنے کے لیے استعمال کیا۔ میں علی کا بیٹا ہوں، علی تیر ہے منافقوں کے لیے، اسی لیے تو کہا گیا اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، یہ تنہا ذکر نہیں ہے، کم نسب اور منافقوں کے کلیجے میں لگنے والا تیر ہے۔ اس ذکر کو کرو، خود بخود مر جائیں گے، اچھے خاصے لوگ مر جاتے ہیں، علی کا ذکر سنتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی تیر ہے جس کو اللہ نے منافقین کے دل میں رگڑ دینے اور گھسیڑ دینے کے لیے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد آواز دی امام علیہ السلام نے وَلِسَانِ حِکْمَتِ الْعَابِدِينَ، اور میں عابدوں کی لسان حکمت ہوں، وَنَاصِرِ دِینِ اللَّهِ وَوَلِيِّ أَمْرِ اللَّهِ وَبُسْطَانِ حِکمتِ اللَّهِ وَعَیْبَةِ علمِ، میں اس کا بیٹا ہوں جو دین کا ناصر، میں اس کا بیٹا ہوں جو ولی امر پروردگار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حکمت خدا کا باغ اور بستان ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو علم خدا کا محافظ ہے۔ میرے جد کو پہچانو، بس آخری، اس کے بعد میں یہاں پر کون ہے میرا جد؟ جو بہترین جوان مرد، مروت والا، سمح، سخی، بہی، بہلول، ذکی، ابطحی، رضی، مقدام، حمام، صابر، صوام، محذب، قوام، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین جوان مرد، سخی، بہترین خصلتوں والا، بہترین نسبتوں والا، میں ذکی انسان کا بیٹا ہوں، میں ابطحی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کی ہر رضا پر راضی ہونے والے کا بیٹا ہوں، جو مصیبتوں سے ٹکرا جانے والے کا بیٹا ہوں، میں صابر انسان کا بیٹا ہوں، میں دن بھر ہر دن روزہ رکھنے والے کا بیٹا ہوں، میں ایسی ذات کا بیٹا ہوں جس کو اللہ نے مہذب بنایا، ہر عیب سے پاک رکھا، میں اس کا بیٹا ہوں، قوام، میں ایسے کا بیٹا ہوں جو دن بھر روزے رکھتا تھا اور رات بھر نمازیں پڑھتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر امام نے آواز دی انا ابن قاطع الاسلاف ومفرق الاحزاب واربطهم عنانا واثبتهم جنانا وامضاهم عزيما واشدهم شكيما اسد باسل یتہم، ایمان نے فرمایا میں بیٹا کس کا ہوں مجھے پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ظالموں کے ظلموں کو پامال کر دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دشمنوں کے حزبوں کو پلٹ کر رکھ دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو ایک مضبوط دل والا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مضبوط ارادوں والا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مضبوط عزم والا انسان تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو ایک بہادر اور پہلوان شیر تھا۔ اسد الباسل، ایک مضبوط شیر تھا میرا بابا، میرا جد نامدار، اور پھر ساری گفتگو ہوتی رہی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب نیزے اس کے اوپر ٹوٹتے تھے تو وہ نیزوں کو ایسے توڑ دیتا تھا جیسے چکیاں دانوں کو توڑ دیتی۔ میرے جد کو پہچانو، میدان جنگ میں علی کے اوپر نیزے آ کر گرتے تھے، مولا کائنات نیزوں کو ایسے بھرتا بنا دیتے تھے کہ جیسے چکی دانے کو پیس دیتی ہے، مسل دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پہچانو مجھے، میں کون ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین انسان ہے، میں حجاز کے شیر کا بیٹا ہوں، عرب کے شہسوار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے، مدری ہے، خیفی ہے، عقبی ہے، بدری ہے، احدی ہے، شجری ہے، مہاجری، من العرب سیدھا ومن الولغ لیسھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اندر یہ تمام صفات بیان کی جاتی ہے، میں سید عرب کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر میدان ہے اور سید عرب ہے۔ میرے جد کو پہچانو۔ اور پھر امام نے آواز دی ووارث المشعرین، میں ایسے کا بیٹا ہوں جو مشعرین کا وارث، مزدلفہ اور عرفات کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وابو السبطین الحسن والحسین، میں اس کا بیٹا ہوں جو امت کے دو نواسوں کا باپ ہے، علی مرتضی، میں اس کا بیٹا ہوں۔
اس کے بعد آواز دی، یہ کون ہے؟ یہ بات آئی ذات جدی علی بن ابی طالب، ثم قال انا ابن فاطمہ الزہراء انا ابن سیدۃ النساء۔ یہاں پر امام کی گفتگو مکمل ہو رہی تھی، امام نے آواز دی، یہ جو صفت تم نے جانی ہے یہ کس کی صفات ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو میرا جد علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور بعض روایات میں ایک جملے کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے، امام نے آواز دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایسے قتل کیا گیا کہ کربلا کی خاک میں وہ غلطہ پڑا تھا، کربلا کی خاک میں وہ خون اور خاک میں لپٹا پڑا تھا، ارباب ایسا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے دیکھا کہ یہ تو ہنگامہ ہے، یہ تو گریہ ہے، ہم نے تو بلایا تھی کس چیز کے لیے تھا، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو کوہرام برپا ہے، یہ تو گریہ برپا ہے۔ نگاہوں سے دیکھا ہے سید سجاد نے گھر کو لوٹتے، نگاہوں سے دیکھا ہے اپنی ماں بہنوں کو بے ردا ہوتے ہوئے، اور حقیقت میں جب وہ مسائل بیان کریں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ امام کی جب یہ گفتگو ہونے لگی، اچانک یزید نے، جمعے کا دن ہے چونکہ مسجد اموی میں خطبہ دیا جا رہا ہے، یزید نے حکم دیا اذان دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے اہل بیت اذان کے لیے رک جائیں، اذان دی جائے۔ اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، امام نے آواز دی، بے شک اللہ ہر چیز سے بلند و بالا اور بزرگ ہے، آواز دی اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام نے آواز دی میرا پورا وجود، میری کھال، میرا بال، میرا گوشت، میرا خون، ہر چیز اس کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتی یہ جملہ سنا ہے، امام کی آنکھوں سے صبر پکار آنسو روا ہو گئے۔ ایک جملہ تھا، اے مؤذن اتنی اجازت دے دے کہ میں کچھ بات کر لوں۔ وہ رکا ہے، امام یزید کی طرف مڑے، یزید یہ بتا کہ محمد کون ہے؟ تیرے جد ہے تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے جد ہے تو کیا نوانا کا یہی حق ہے کہ نوازوں کو قتل کر دیا ہے؟ بس اب آ گیا صاحب، آپ کو بہت زحمت تھی، حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ کوشش کیا آپ تک ایک میسج کو پہنچانے کا، ایک پیغام کو پہنچانے کا۔ کربلا میں بڑا دکھ ہو گیا، باقی صاحب کربلا میں بڑی مصیبت ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں جب یہ اہل حرم، اور اسی وجہ ایک جملہ اور کہہ دو پھر میں مسائل کی طرف مفصل طور پر چل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک یہودی کھڑا ہوا، یزید یہ تیرے نبی کے نواسے، یہودی، آپ دیکھیے یہودی ہے، اس نے کھڑے ہو کر کہا یزید یہ تیرے نبی کے نواسے ہیں۔ کہا ظاہر سی بات اب تو کوئی چیز چھپنے والی ہے ہی نہیں۔ ایک جملہ کہتا ہے یہودی، کہتا اگر موسیٰ اپنا کوئی وارث چھوڑ کر جاتے تو ہم ان کے وارث کی پوجا کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی وارث چھوڑ کر جاتے تو ہم ان کے وارث کی پوجا کرتے۔ یزید تو نے اپنے نبی کے نواسوں کو بے پردہ کر دیا، تو نے ان کی نواسیوں کی چادریں چھین لی، تو نے حسین کا سر کاٹ ڈالا۔ ایک جملہ وہ کہتا ہے یزید نے قتل کا حکم دیا، وہ قتل ہو گیا، مسکراتا ہوا قتل ہوا ہے۔ بعض جگہ پر ملتا ہے لیکن تاریخ جو چیز کو لکھتی ہے، اور یہی ساری انقلابات ہیں، انشاءاللہ آنے والے میں مسائل میں آپ اور مصیبتوں میں اور ذکر میں اس کو سنیں گے، کربلا میں ہوا کیا ہے اور کربلا کے بعد کیا ہوا ہے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جو دیکھا گیا وہ عجیب تھا، جو سنا گیا وہ بہت عظیم تھا۔ آپ نے خالی ابھی سید سجاد کا خطبہ سنا ہے، سید سجاد کی کیفیت نہیں دیکھی، اہل حرم کی کیفیت نہیں دیکھی۔ کہتے ایک رسی تھی 12 گلے تھے۔ ایسے جو امام نے جملہ کہا یزید تو نے ہم کو روم کے اسیروں کی طریقے سے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ لیکن بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ
جب یہ رسی میں گلے بندھے ہوئے تھے، 12 بازو بندھے ہوئے تھے، 12 آستینوں کے ساتھ بازوؤں کو باندھا گیا تھا، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ کبھی یہ بیویاں اٹھتی ہیں، کبھی جب کھڑی ہوتی ہیں پھر جھک جاتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ انہی میں ایک بچی ہے جس کا گلا بندھا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادارو، حسین کی بچی، میں چند جملے مسائل اس بیوی کے پڑھوں گا۔ حسین جسے پیار سے سکینہ کہتے تھے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے حسین کی اس بچی کو کبھی سکون نہ ملا، کبھی اطمینان نہ ملا۔ عزادارو، بڑی مصیبت ہے، بیوی کے اوپر بڑی مصیبت ہے۔ عصر عاشور سے لے کر شام کے زندان تک ایسی مصیبت ہے، علماء ذکر کرتے ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، شیخ صدوق سے لے کر بڑی بڑی ہستیوں نے ذکر کیا کہ ایسے گھر میں ان کو زندانی بنا کر رکھا گیا تھا جہاں رات کی اوس اور دن کی دھوپ مسلسل پڑا کرتی تھی۔ ایسی عجیب کیفیت ہے۔ ارباب عذاب حسین کی یہ بیٹی جو کربلا سے گئی ہے شام کی طرف، سب کے اوپر مصیبت ہے۔ عزادارو، سب کے اوپر مصیبت ہے، لیکن جو مقتل یہ کہتا ہے جو مصیبت سکینہ نے دیکھی ہے۔ عزادارو، 4 سال کے بچے پر تو ظالم بھی ظلم نہیں کرتے، دشمن بھی ظلم نہیں کرتے، بچے ظلم کے لیے نہیں ہوتے، کتنا بھی بڑا شکیب ہو۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے اس بچی کے اوپر اتنے ستم آئے، ایسا ہوا اس کا باپ گیا کیا، ساری دنیا نے قیامت اتار دی اس بچے کے اوپر، قیامت برپا ہو گئی عزادارو جناب سکینہ کے اوپر، قیامت عجیب برپا ہے۔ باپ اس دنیا سے گیا، گوشوارے اتار لیے گئے، بلکہ یوں کہوں گوشوارے پھاڑ کر لکانوں کی لبوں کو نکال لیے گئے، تاجیاں پشت پر پڑے، رخسار پر تماچے لگے، شام غریبہ کے عالم میں بچی کا دامن جل گیا۔ عزاداروں، یہ بچی جب شام کے دربار میں پہنچی ہے، عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسی آپ تصور کریے گا، آج دنیا میں جو مظالم ہوتے ہیں، میں ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں، کسی بچے کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین کا وہ جملہ ہے، امام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا سید سجاد اس پیغام کو پہنچا دینا کہ کبھی اس کے اوپر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو، سوائے خدا کے اگر کوئی نہ ہو تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ عزادارو، دربار یزید ہے، سیدانیاں کھڑی ہوئی ہے، یہ بچی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اچانک کسی نے کہا یزید یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ حسین نے بڑے پیار سے پالا ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کی آغوش میں اس کی بیٹی ہے سکینہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، یزید کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے، کبھی بچی کو پیار کرتا ہے۔ عزادارو، اسی اثنا میں یزید نے سکینہ سے خطاب کیا، سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت پیار کرتا تھا۔ عزادارو، چند لمحوں کے لیے بھائی کی بات کو سننے والی اچانک باپ یاد آ گیا، تیز تیز گریہ کرنے لگی، باپ کو یاد کر کے رونے لگی۔ یزید نے حسین کے سر کو بلایا، حسین کے سر کو منگایا، تشت میں حسین کا سر رکھا گیا۔ سکینہ، تب میں مانوں گا کہ تمہارا بابا تم کو پیار کرتا تھا، اگر تم بلاؤ اور تمہارا بابا آ جائے۔ اے عزادارو، سکینہ آگے بڑھی، اے بابا جلے ہوئے دامن میں آ جائیے، اے بابا اپنی سکینہ کی آغوش میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ سر حسین اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا، باپ کے رخسار پر رخسار رکھ دیا،
تھا جو سکینہ کو بچائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم رسول تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درانی پہلے پہ ستم گار کھڑا ہے درانی پہلے پہ ستم گار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جبا کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جبا کا شہ اسے کھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہ اسے کھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریب میں غازی زینب نے کہا شام غریب میں غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے
किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था। ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए। अब्बास तेरा ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा ज़माना तुझे रोए। मशक़ी सा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है, मशक़ी सा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है। जा जा के कहा फातिमा ज़हरा तुझे रोए, जा जा के कहा फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा ज़माना तुझे रोए। अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती, अरमान सकीना का था जितना तुझे रोती। सज्जाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए, सज्जाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए। अब्बास तेरा ज़माना अज़ादर दुआ मांगो, कोई ऐसे यतीम न हो जैसे सकीना यतीम हुई। शाम के जिंदान में जब सकीना को बाबा का सर मिला, लिपटा के सर को सीने से बच्ची ने ये कहा, खा गए शाम के जिंदान अंधेरे बाबा। और किसको कहते हैं यतीमी, ये सुना था मैंने अब के बाद ये एहसास हुआ है बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। अब के बाद यतीमी की सजा पाई है, इतनी तन्हा तू के साया है न परछाई है। रात रो रो के गुजरती है तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साथ कटा है बाबा। आ गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आ
آ گئے شام کے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سجا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈالتے ہیں تیری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آپ کی طرح سے روٹے ہیں اجالے بابا کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں بابا بابا کہتے یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلا سے دے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں بابا زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے تجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی آنسو اپنے شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا لفظ مظہر نے جو لکھے ہیں لہو روتے ہیں شادماں سے یوں عشق عذاب بہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زندہ سے صدا آتی ہے کیسا نوحہ میری غربت پہ لکھا ہے بابا آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا یا حسین محمد والے محمد صلوات فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مقروض آسماں والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی اشک غم تیری امانت ہے تیری اولاد کے ہی غم نے ہمیں سوارا ہے یا زہرا مجلس غم میں اشک برسانے مجلس غم میں اشک برسانے آ سکے یا نہیں خدا جانے آ سکے یا نہیں خدا جانے کیا بھروسہ ہماری سانسوں کا اب کہاں ہم کہاں عزاخانے یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلے پر فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرا اے
تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا وقت آخر ہے بس میرا بی بی وقت آخر ہے بس میرا بی بی انگنت ہے میرے گناہ بی بی واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا بخشوانا میرے گناہ بی بی یا ایک وقت سورہ الحمدللہ پڑھو بس پڑھو اللہ نے پاک بات کری تمام شہداء کربلا اسیران کربلا نے کی خطبہ یا رب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک یا سید نساء العالمین السلام علیک یا حسن المجتبى السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک وعلی الائمة المعصومین من بنیک السلام علیکم نبیاً شہداء کربلا واسران کربلا ویتیمان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس یانیس النفوس ایها المدفون بعرض الدوس السلام علیک ایها السلطان یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فطرة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الزمانین هذا عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك وعوانك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ